آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا۔ معزز سامعین کرام، آج ہم سب حضور پیر طریقت حضرت مولانا شوکت علی یوسفی رحمت اللہ علیہ کے عرس مقدس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مبارکباد ابابکر پور کے تمام احباب، بالخصوص حسینی کمیٹی جنہوں نے آج کا یہ پاکیزہ پروگرام سجایا ہے، بالخصوص صدر جلسہ حضور قاضی شریعت مناظر اہل سنت حضرت علامہ الحاج مفتی محمد علی رضا صاحب قبلہ مصباحی مدد لہو عالی و نورانی تشریف فرما ہے، دیگر علماء اہل سنت تشریف فرما ہے۔ سبوں سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے بیچ حاضر آیا ہوں۔ عادت کے مطابق دو تین شعر بارگاہ سرکار سرکاہی میں، پھر چند باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ بڑی بابرکت محفل ہے، اب بھی بہت سے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، مجھ سے میں گزارش کروں گا کرسیوں پہ آ کے خوبصورت پنڈال میں آپ حضرات تشریف رکھیں۔ بند پیش کر رہا ہوں، پیشگی بآواز بلند پورا مجمع کہہ لیں سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، سور کاہے کا ذرہ ذرہ، سور کاہے کا ذرہ ذرہ، دل بھی ہے اور جان بھی ہے، سور کاہے کا ذرہ ذرہ، دل بھی ہے اور جان بھی ہے، تیغ علی سرکار کا روضہ، تیغ علی سرکار کا روضہ، دل بھی ہے اور جان بھی ہے، تیغ علی سرکار کا روضہ، دل بھی ہے اور جان بھی ہے، اور جس پہ بیٹھ کے تیغ علی سا در سے عقیدت دیتے تھے، جس پہ بیٹھ کے تیغ علی شاہ در سے عقیدت دیتے تھے، ارے میرے لیے تو وہ بھی مسلح، میرے لیے تو وہ بھی مسلح، دل بھی ہے اور جان بھی ہے، میرے لیے تو وہ بھی مسلح، دل بھی ہے اور جان بھی ہے۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں۔ ایک بار اور حضرت سرکار سرکاہی کے نام پر بآواز بلند کہہ لیں سبحان اللہ۔ دل بھی ہے اور جان بھی ہے،
آؤ چلو آؤ چلو سر کہیں ہم سب جھولیاں بھر کے لاتے ہیں آؤ چلو سر کہیں ہم سب جھولیاں بھر کے لاتے ہیں ارے تیغ علی کے در کا صدقہ تیغ علی کے در کا صدقہ دل بھی ہے اور جان بھی ہے تیغ علی کے در کا صدقہ دل بھی ہے اور جان بھی ہے سر کاہیں کا ذرہ ذرہ دل بھی ہے اور جان بھی ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ سچوں کی کون سی جماعت ہے تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وہ سچوں کی جماعت نبی جین کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت صدیقین کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت شہداء کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت صالحین کی جماعت ہے حضرات گرامی وہ سچوں کی جماعت حضور غوث اعظم کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت غریب نواز کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت اعلیٰ حضرت کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت حضور تاج الشریعہ کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت حضرت سرکار سرکاہی کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت حضور شوکت علی رحمت اللہ علیہ کی جماعت ہے حضرات گرامی سرکار سرکاہی کے خانقاہ کے اور آپ کے بارگاہ کے فیض یافتہ بالخصوص حضور حضرت شاہ ابراہیم قادری تیغی رحمت اللہ علیہ کے آپ خلیفہ ہیں حضرت مولانا شوکت علی رحمت اللہ علیہ جن کے عرس میں آپ آئے یعنی سرکار سرکاہی لیٹے سرکاہی میں ہے سرکار ابراہیم شاہ تیغی لیٹے سرکاہی میں ہے اور اس کی ایک روشنی اس کا ایک چراغ ابا بکر پور میں روشن ہو چکا ہے اور اس کی روشنی میں دھیرے دھیرے تمامی لوگ یہاں جمع ہو کر اور ان کے فیض سے مالا مال ہو رہے ہیں حضرات خوش نصیب ہیں آپ کہ باہر سے علماء کرام کا شورائے اہل سنت کا نورانی قافلہ آج کے اس عرس مقدس میں حاضر ہیں جنہیں آپ سماعت کریں گے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے اس علاقے میں سرکار سرکاہی جیسی شخصیت کو پیدا کیا جنہوں نے ان علاقوں کا دورہ کیا جن علاقوں میں جانے کے لیے صحیح سے سڑکیں نہیں ہیں آپ جائیں ان علاقوں میں جن علاقوں میں جانے کے لیے صحیح سے سڑکیں نہیں ہیں جہاں پہ بجلی کی بیوستہ نہیں ہے جہاں اب تک صحیح سے پانی اپلبدھ نہیں ہے لیکن آپ اس آبادی میں جائیے گا وہاں کی مسجد میں اذان بھی ہوتی ہے آپ اس آبادی میں جائیے گا وہاں اس آبادی کے لوگ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں آپ اس آبادی میں جائیے گا وہاں قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے وہاں لوگوں کو زکوٰۃ کا مسئلہ بھی معلوم ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جہاں سڑکوں کا جال بچھا نہیں ہے وہاں قرآن کا پیغام پہنچا کیسے ہے جہاں بجلی کی صحیح روشنی نہیں ہے وہاں اسلام کا پیغام پہنچا کیسے ہے جہاں پر پانی کی صحیح بیوستھا نہیں ہے وہاں پر قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ پیدا کیسے ہو گئے ہیں تو جب آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے ان مدرسوں کی دیواروں سے پوچھیں گے اس مسجد کے منبر سے پوچھیں گے تو آواز آئے گی
سنو سنو، میرا پیغام یہاں تک جو پہنچا ہے یہ اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر کے پہنچا ہے۔ یہ وہ اللہ والے ہیں میرے بزرگ اور دوستوں جنہوں نے نذرانے کی فکر نہیں کی، جنہوں نے کھانے کی فکر نہیں کی، جنہوں نے سونے کی فکر نہ کی۔ آج پلین سے، ٹرین سے، سمر سٹیز کاروں سے بھی اسلام کا، دین کا وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے جو کام میرے تیغ علی سرکار نے بیل گاڑی سے کر کے دکھایا ہے۔ خلوص تھا۔ آج آپ کی وہی زبان بہوا کہہ کر، یعنی جب آپ کے دین کی تبلیغ کا انداز ایسا تھا، جب سرکار سرکاہی کسی آبادی میں جاتے اور جانے کے بعد کسی بچے کو بلاتے، حضور قاضی شریعت کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں جو آج کے اس جلسے کے صدر بھی ہیں، اس لیے میں گزارش یہ کہوں گا کہ صدر صاحب کے ہی مطابق جلسے کو آپ چلائیں تاکہ جلسہ یتیم نہ ہو بلکہ جلسہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے۔ حضرات گرامی، عرض کرنا چاہتا ہوں تبلیغ کرنے کا انداز دیکھیے۔ آپ گاؤں میں آبادی میں پہنچتے، بچے کو بلایا، کہا بابو یہ بتاؤ تمہیں کلمہ شریف یاد ہے کہ نہیں؟ بچہ کہتا کہ نہ کلمہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ سرکار سرکاہی اسے بیٹھا کر کلمہ یاد کراتے اور پھر اعلان کر دیتے، سنو بچوں، جو ایک کلمہ یاد کر کے آئے گا تیغ علی اسے ایک بتاشا دے گا۔ کیونکہ بچوں کو آج کے زمانے میں جس طرح سے چاکلیٹ کی لالچ ہوتی ہے، اس لالچ میں وہ کام کرتے ہیں۔ وہ زمانہ بتاشے کا دور تھا، وہ زمانہ ایسا تھا۔ سرکار سرکاہی فرماتے کہ جو ایک کلمہ یاد کر کے آئے گا اسے ایک بتاشا دوں گا، جو دو کلمہ یاد کر کے آئے گا اسے دو بتاشے دوں گا، جو تین کلمہ یاد کر کے آئے گا اسے تین بتاشے دوں گا، یعنی جو جتنے کلمے یاد کر کے آئے گا اسے میں اتنا دینے کا کام کروں گا۔ حضرات گرامی، آپ کے خلفاء دیکھتے، آپ کے مریدین دیکھتے، انہیں بات سمجھ میں نہ آتی کہ سرکار یہ کیا کر رہے ہیں، سرکار یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب ایک ہفتے کے بعد سرکار گھومتے گھومتے اسی آبادی میں پہنچے تو ایک چھوٹا سا بچہ دوڑ کر آیا اور انگلی پکڑ لیا، دادا مجھے 5 بتاشا دیجئے۔ کہا وہ کس لیے؟ کہا سرکار آپ نے جو مجھے کہا تھا جو جتنے کلمہ یاد کرے گا تیغ علی اسے اتنا ہی بتاشا دے گا، تو دادا سرکار سنیے میں 5 کلمہ یاد کر چکا ہوں، لہٰذا مجھے 5 بتاشے عطا کر دیجئے۔ وہ تیغ علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے تبلیغ کرنے کا انداز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابا بکر پور جیسی سرزمین پر فیضان سرکار سرکاہی کا نعرہ لگ رہا ہے، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے۔ یقیناً یہ ان کی زندہ کرامت ہے۔ اور آپ کے معلومات میں اضافہ کر دوں کہ الحمدللہ ہمارے اس گاؤں ابا بکر پور میں سرکار سرکاہی کا قدم آیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ بنفس نفیس خود تشریف لائے ہیں، قیام بھی کیا ہے آپ نے، مرید بھی کیا ہے آپ نے، اور اس سرزمین پر آج بیٹھ کر کے آپ جلسہ سماعت کر رہے ہیں۔ سرکار سرکاہی کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ آج ہمیں معلوم نہیں کہ ننگے سر استنجا کرنے سے کیا ہوتا ہے، ننگے سر کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ ننگے سر کھانا خلاف سنت ہے، ننگے سر استنجا وغیرہ کرنا اس سے آدمی کو نسیان کی یعنی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ سرکار سرکاہی کا یہ وہ وقت ہے جب آپ بیمار رہا کرتے تھے، بی پی کی پریشانی تھی۔ ایک دن آپ استنجا کے لیے اپنے حجرے سے نکلے اور جیسے ہی استنجا کے لیے بیٹھے، بیماری کا عالم ہے، محسوس کیا کہ سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اب مجھ سے ایک سنت ترک ہو رہی ہے۔ تو سرکار سرکاہی نے اگل بغل دیکھا، ایک کدو کا درخت تھا، آپ نے اس کدو کے درخت کے پتے کو توڑ کر اپنے سر کو ڈھک لیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ سن لو تیغ علی اس کا نام ہے، فرض تو دور ایک سنت بھی میری قضا نہیں ہوئی ہے، ایک سنت کو بھی میں نے چھوڑنے کا کام نہیں کیا ہے۔ لیکن سنو تیغ علی کے نام پر اپنا پیٹ پالنے والے، سرکار سرکاہی کے نام پر چادر بیچ کر کے بلڈنگوں میں سونے والوں، سرکار سرکاہی کے نام پر تم اپنے جائیداد کو بڑھانے والوں، آج تم تیغ علی کے نام پہ کھا تو رہے ہو لیکن آج تمہارے فرض چھوٹ رہے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، عرض کرنا چاہتا ہوں سرکار سرکاہی اس شخصیت کا نام تھا، سرکار سرکاہی اس مادرزاد ولی کا نام تھا جن کی پوری زندگی شریعت کے مطابق گزری ہے۔ تو میں تمام
تمام سامعین سے، حسینی کمیٹی سے اور مقدس علماء کی موجودگی میں آج کے اس عرس مقدس سے جاوید اختر فیضی پیغام دے رہا ہے، آپ لے کر کے جائیے، عہد کر لیجئے کہ ہم تیغ علی کے غلام کے عرس میں آئے ہیں، تو اگر ہم بے نمازی ہیں تو آج سے نمازوں کی پابندی شروع کر دیں گے۔ اگر ہم نے کسی بھائی کی زمین کو چڑھا کر کے قبضہ کر لیا ہے تو ہم تیغ علی کے غلام ہیں، وہ سیدھا کر کے اسے دینے کا کام کریں گے۔ واقعی اگر ہم تیغ علی سرکار کے غلام ہیں تو ایک بھی سنت ہم سے قضا نہیں ہوگی اور اس سنت کی پابندی کریں گے۔ اور آخری پیغام حسینی کمیٹی اور تمام لوگوں کو عہد کر لیجئے کہ ہم تیغ علی کے غلام ہیں، بغیر لین دین، بغیر تلک جہیز کے ہم اپنی شادی کریں گے، لڑکی والوں پر بوجھ نہیں بنیں گے، یعنی ہم اپنے آپ کو بیچیں گے نہیں۔ تمام نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں آج کے اس عرس مقدس سے کہ ہم بیٹی والوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچیں گے نہیں، بلکہ شریعت و سنت کے مطابق نکاح کریں گے۔ اس لیے ارتداد کی جو بڑھتی صورتحال ہے اس کو روکنے کا ایک واحد یہ بھی راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا گو ہوں مولا کریم آج کے اس عرس تقریبات عرس مقدس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی طیب کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔